बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई हसास है और इसके ऊपर मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तानी जो ज़राअत है, पाकिस्तान का जो किसान है, वो मोर देन 90% इस आने वाले ख़तरे से इंतहाई बेखबर है और इस चीज़ की उसकी शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं है कि किस किस्म का उसका नुकसान होने जा रहा है या हो रहा है। मेरी मुराद आज के टॉपिक से है। आज का टॉपिक है हमारा GMO सीड्स। GMO सीड्स क्या चीज़ हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म। ये एक ऐसा सीड है, सीड की एक ऐसी किस्म है, बीज की एक ऐसी किस्म है जिसको मसनूई तौर पे लेबॉर्ट्री के अंदर उसके अंदर जेनेटिक तब्दीलियाँ की जाती हैं, यानी कि उसके अंदर जो उसका तौलीदी निज़ाम है उसको लेबॉर्ट्री के अंदर तब्दील किया जाता है। नेचुरली जो तरीक़ाकार है, नेचर ने, कुदरत ने जो हमारी क्रॉप का तरीक़ाकार बनाया है पॉलिनेशन का, उसका तरीका यही होता है कि जब इसके ऊपर फ्लावरिंग आती है तो फ्लावरिंग के बाद इसके अंदर हर फसल के अंदर अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल दोनों किस्म के जो हैं जीन्स बनाए हुए होते हैं और कुदरत अपने अंदाज से उसकी पॉलिनेशन करती है और इस तरह से किसी भी क्रॉप का जो अगला सीड बीज तैयार होता है उसके अंदर जर्मिनेट करने की सलाहियत पैदा होती है। अगर ये पॉलिनेशन ना हो तो वो बीज अगली फसल के लिए कारामद नहीं होता। अमूमी तौर पे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बसा औकात हम अपना सीड जो है वो काश्त करते हैं और उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। बज़ाहिर देखने में वो बीज बिल्कुल सेहतमंद भी नज़र आता है, खूबसूरत भी नज़र आता है, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करता। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमें इस स्टेज पर लेके आई हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से इसके ऊपर ग्रेजुअली काम हो रहा है, जिसके असरात, भयानक असरात आज हमारे सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जितनी भी सीड बनाने वाली कंपनियां हैं, दुनिया की 5 कंपनियां जो हैं ऐसी हैं जिनका मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमारी सीड इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल है। बिल्कुल जैसे आपने बहुत सारे हमारे ग्रोअर ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे मकई के ग्रोअर हैं, तो वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि मकई की अगर आप मॉन्सेंटो का सीड ना लें तो आपकी मकई की पैदावार ही नहीं आती, और अगर आपकी अपनी पैदावार का जो सीड है उसको आप दोबारा से काश्त करना चाहें तो वो दोबारा काश्त ही नहीं होता। तो ये वो चीज़ है जिसने हमें एक चुंगल में जकड़ लिया है। और इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है, हमें ये चमक दमक दिखाई जा रही है कि आपकी जो पैदावार है वो किस तरह बढ़ाई जा सकती है। हमें पैदावार का लालच देकर हमें GMO सीड के पीछे लगा दिया गया है। GMO सीड के नुकसानात के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इसका सबसे बड़ा मेजर नुकसान वो ये है कि ये सीड आगे काश्त के काबिल नहीं होता। हम हर वक्त और हर मौके के ऊपर इन कंपनियों के मोहताज होंगे और जब तक ये हमें सीड प्रोवाइड नहीं करेंगी तब तक हम अगली फसल काश्त नहीं कर सकेंगे। वो जिस तरह का हमें सीड प्रोवाइड करेंगे हमारी मजबूरी हो जाएगी। इसी तरह मैं इस वक्त काटन के फील्ड में हूँ, तो ये काटन के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना, आज से कुछ अरसा पहले एक बूम चला था BT काटन का, और उससे आहिस्ता मादूम हो गया और अब जेनेटिक कॉटन आना शुरू हो गई। जैसे सिंगल जीन वैरायटी आई, फिर डबल जीन वैरायटी आई, आजकल ट्रिपल जीन वैरायटी का इस वक्त बूम चल रहा है। तो ट्रिपल जीन वैरायटी क्या है? तो इसको जेनेटिकली 3 दफ़ा मॉडिफाई किया गया है कि इसके अंदर वो चीज़ें इसके सीड के अंदर डाल दी जाती हैं जिससे इसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ जाती है। यानी पहले हमारी BT आई तो BT काटन के अंदर ये हमें खूबी बताई गई कि ये काटन के ऊपर सुंडियाँ असर नहीं करेंगी। सुंडियों ने तो असर वाकई ना किया, लेकिन साथ साथ जो रस चूसने वाले कीड़े थे उनकी रेजिस्टेंस पावर यानी कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो इतनी बढ़ गई कि हमारी पिछले 5 साल से मेरा जो बेल्ट है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और इसी तरह साउथ पंजाब ओवरऑल पिछले 5 साल से वाइट फ्लाई का शिकार है। इसके अलावा थ्रिप्स, तेला, सकिंग का जितना भी अटैक है वो इतना शदीद आता है और इतना सडनली आता है कि हमारी अच्छी भली फसल जो है ग्रो करती करती एकदम ख़त्म हो जाती है। और उसकी वजह, उसके पीछे यही जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जो यही वो तब्दीलियां हैं जो हमारे सीड के अंदर कर दी गई, जिससे हम लोग बिल्कुल बेखबर हैं। इसके अलावा हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ट्रिपल जीन वैरायटी
ایسی ورائٹی ہے جس کے اوپر گلیفوسیٹ کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو بالکل ٹھیک ہے, واقعی نہیں ہوتا. گلیفوسیٹ کیا ہے؟ گلیفوسیٹ بیسیکلی خود ایک زہر ہے, اور اگر آپ کی فصل کے اوپر, آپ کی فصل جاندار ہے, اس کے اوپر ایک زہر کا اثر نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے اس زہر کا اس کے اوپر بظاہر اثر نہیں ہو رہا. لیکن گلیفوسیٹ جو ہے وہ ہماری جتنی بھی پروڈکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سیڈ بنے گا, اس سیڈ میں سے, اس بنولے میں سے آئل نکلے گا, وہ آئل انسان استعمال کرے گا تو اس وقت اس کے اثرات انسان کے اندر دیکھنے میں آئیں گے. تو اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے, اس وقت سب سے بڑی کمپنی جو پاکستان کے اندر اس وقت سیڈ پرووائڈ کر رہی ہے وہ بائر کی مونسینٹو کے نام سے ان کا مکئی کا سیڈ آ رہا ہے. اس کے علاوہ کینولا کا سیڈ آ رہا ہے. اس کے علاوہ سویابین کا سیڈ بہت بڑی تعداد کے اندر ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کا. اس کے علاوہ اگر ہم ویجیٹیبل کی بات کریں, سبزیوں کی بات کریں, تو سبزیوں کے اندر سب سے زیادہ کھیرا, ٹماٹر اور اس طرح کی بے شمار ایسی فصلیں ہیں کہ جن کو ہم صرف زیادہ پروڈکشن کے لالچ کے اندر ان کا جو ہے وہ سیڈ ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اس سیڈ کے اندر نو ڈاؤٹ کہ اس کی پروڈکشن ریشو بہت زیادہ ہے, لیکن آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر جو ہماری جو سبزیاں ہیں اب اس کے اندر ٹیسٹ لیس ہو گئی ہیں. وہ سبزیاں, اس کے اندر ذائقہ نہیں ہے. پرانی جو سبزیاں تھیں اس کے اندر ایک ذائقہ آتا تھا, اس کے اندر ایک انرجی ہوتی تھی. آج کی سبزی وہ صرف اور صرف ایسے ہی ہے جیسے آپ بالکل پھیکا پانی استعمال کر رہے ہو. اس کا ٹیسٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے سیڈ کے اندر جینیٹک ماڈیفیکیشن کی گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن جو ہے, یعنی کہ اس کی پیداواری صلاحیت وہ تو یقیناً بڑھ گئی ہے, لیکن اس کی افادیت وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تو اسی طرح ہم اس وقت الارمنگ کنڈیشن کے اندر ہیں. اس وقت جو جتنی بھی جی ایم او کمپنیاں ہیں, اس وقت 5 ایسی کمپنیاں ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی اکانومی کا 65% سیڈ جو ہے وہ کمپنیاں تیار کر رہی ہیں. ذرا سوچیں کہ اگر یہ 65% کمپنیاں ہمیں پاکستان کے اندر اپنا سیڈ دینا بند کر دیں تو ہماری زراعت کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ہم مکئی کاشت کرنے کے قابل رہیں گے؟ کیا ہم کاٹن اگانے کے قابل رہیں گے؟ کیا ہم دیگر فصلات کے اوپر کام کرنے کے قابل رہیں گے؟ تو یقینی بات ہے کسان کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا. ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی, ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. ہماری ایگریکلچر جو آلریڈی ایک بحران کا شکار ہے, یہ ایگریکلچر مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی ممالک ہیں وہ ان جی ایم او کمپنیز کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں. اس کے اوپر ہم تفصیلی ڈسکشن بعد میں کریں گے کہ وہ ایگریمنٹ کیا ہے, اس ایگریمنٹ کے اندر کون کون سے ممالک شامل ہیں, اور اس ایگریمنٹ کے مطابق کون کون سی پابندیاں ہم کسانوں کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں جن سے ہم ناآشنا ہے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دائیں بائیں کسی فارمر سے پوچھیں, وہ تھوڑا پڑھا لکھا فارمر بھی ہو, اس سے پوچھیں کہ جی ایم او کیا چیز ہے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مور دین 90% فارمرز کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جی ایم او کیا بلا ہے. تو اس جی ایم او نے اس وقت ہماری جو فصلات ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہوش کے ناخن لیں, ہم حکومت کے اوپر ریلائی کرنے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کریں. ہم فارمر جو ہے وہ اپنا سیڈ کے اوپر توجہ دیں, اپنا سیڈ خود تیار کریں, تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر یا آنے والی نسل کو ہم کچھ نہ کچھ ورثے کے اندر دے کے جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم ان کو خالی بنجر زمینیں اور ناکارہ بیج دے کر جائیں جس کے بعد وہ کسی قابل ہی نہ رہیں. تو اس وقت ہمارے ہمسائے ملک کے اندر ایک اعداد و شمار کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ فارمر جو ہے وہ خودکشی کر چکے ہیں. ریزن از دیٹ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی جی ایم او سیڈز ہیں. ان جی ایم او سیڈز کی وجہ سے کسان جو ہے وہ مقروض ہو گیا ہے اداروں کا, بینکوں کا, اور وہ قرضہ اتارنے کے قابل ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر صرف ایسی موڈیفیکیشن کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اسی کمپنی کا ہی بنایا گیا زہر جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, باقی کوئی بھی زہر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. اس کے علاوہ موڈیفائڈ جی ایم او سیڈ جو ہیں اس سے تیار ہونے والی جتنی بھی کراپ ہے, اس کراپ کے اندر سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے, اس کراپ کا جو یوزر ہے اس کے اوپر اینٹی بایوٹک کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیسنز کا استعمال ہماری لائف کے اندر کتنا زیادہ ہو گیا. پہلے ہم کبھی کبھار اینٹی بایوٹک استعمال کرتے تھے جب بیماری ایکسٹریم پر پہنچ جاتی تھی, لیکن اب آپ دیکھیں کہ نزلہ زکام بھی بغیر اینٹی بایوٹک کے جاتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی جینیٹک ماڈیفائڈ سیڈز ہیں. تو اگر
ہم نے اپنی زراعت کو اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے بچانا ہے تو ہمیں آج عقل کے ناخن لینے ہوں گے. ہمیں آج بیٹھ کر سوچنا ہوگا اس بات کے اوپر کہ ہم اپنی زراعت کو بینگ اے فارمر کس طرح ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اگر ہمارے آباء و اجداد اس سیڈ کو خود تیار کر لیتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو تھوڑی سی مشکل ہے، محنت ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ سلسلہ وار آگے چلیں گے. آپ کی رائے کے ہم منتظر رہیں گے کہ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا جی ایم او سیڈز ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارا فارمر آنے والے کچھ وقتوں کے اندر ہمارا فارمر بھی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اس لیے ہم عمومی طور پہ اپنے آنے والے نقصان کو یا ہونے والے نقصان کو تقدیر پر ٹال کے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ تقدیر نہیں ہے، یہ ہمارے علم کی ہماری لا علمی ہے اور ہماری نیگلیجنسی ہے، جس کی وجہ سے ہم دانستہ طور پر اپنی زراعت کو خود تباہ کر رہے ہیں. اس وقت دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ملک جن کو کہتے ہیں، انہوں نے جی ایم او سیڈز کے اوپر پابندی لگا دی ہے. وہ دوبارہ دیسی طریقہ کار کے اوپر آ رہے ہیں، دوبارہ دیسی جو ہے نا وہ ادویات کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ابھی تباہی کی طرف عازم سفر ہیں، ابھی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم کھادوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، ابھی ہم سپریوں کے اوپر مکمل طور پر ریلائی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جی ایم او سیڈز کے اوپر مکمل طور پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں کہ شاید یہ ہماری زراعت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکالیں گے. لیکن یہ نکالنے والے نہیں ہیں، یہ اس کشتی کے اندر چھید کرنے والے ہیں جو قریب یا دیر اس کشتی کو ضرور ڈبو دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ ایک ایسی اویئرنیس ہے جس کو ہم نے ہر فارمر تک پہنچانا ہے کہ یہ ہماری تباہی کا کس طرح ذریعہ بن رہی ہے. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ڈسکشن جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. میاں عرفان، ڈسٹرکٹ راجن پور.